السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئے ہیں، حیوانیت کی انتہا، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی بچی اجوا رانی جو کہ بہت معصوم تھی، کیسے وہ گھر سے نکلے گی اور کیسے ایک درندہ صرف انسان سے اٹھائے گا اور اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اور اس کو قتل کر دے گا، اور یہ داستان کیسے ہوگی، کیا ہوگا، اس کے اندر ہوا کیا تھا، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بہت طویل ناول نہیں ہے، صرف اور صرف 4 یا 5 قسطوں کے اوپر مشتمل، شاید ایک آدھ دن میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن دیکھتے اور سنتے انسان کی آنکھیں روتی تھکتی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ساتھ، چلیے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ناول دیکھنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ مصری والا گاؤں کی اس کچی تنگ گلی میں رات کے 11 بجے شادیانے بج رہے تھے۔ ڈھول کی تاپ پر کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے سب بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ گاؤں کے وہ سب لوگ اس کچے مکان کی لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑے اس انسان کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے جو بار بار پلکوں سے گرتے خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا کہ اتنے میں ایک 16 سالہ لڑکا قریب آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو ابا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آخرکار اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ مجھے ایک پیاری سی بہن اور آپ کو ایک شہزادی جیسی بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگا، بیگے لہجے میں بولا تھا، خیر مبارک میرے شیر، خیر مبارک۔ رشید نے کندھے پر ڈالے اس سفید رومال سے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ڈول کی آواز پر بھنگڑا ڈالے گلی کے وہ تمام افراد بھی ایک ایک کر کے رشید مزدور کو مبارکباد دے رہے تھے، جس کو اللہ پاک نے آج 16 سال بعد اپنی رحمت سے ایک پری جیسی بیٹی سے نوازا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی محلے کی عورتیں بھی بھاگ بھاگ کر ان کے گھر جا کر سلطانہ رشید کی بیوی کو مبارکباد دے رہی تھی، جو ان 9 مہینوں میں آس پڑوس کی سب عورتوں سے بار بار بیٹی کی پیدائش کے لیے دعائیں کروا چکی تھی۔ کچھ عورتیں ہنستی مسکراتی گھروں کی چھتوں سے جھانکتی اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں محلے کے مرد اب ایک ایک کر کے رشید کو مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ بخوشی وصول کر رہا تھا۔ اوئے چل ہو گیا، اب بس یہ لے پیسے اور جا موج کر۔ کافی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی جس نے ان ڈھول والوں کو وہاں بلوایا تھا، اب آگے بڑھ کر ان میں سے ایک کی ہتھیلی پر چند نوٹ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، جس پر وہ ڈھول والا بھی رشید کو مبارکباد دیتا وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ محلے کی عورتیں اب ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی۔ ارے امتیاز، یہ جہاں کیا ہو رہا ہے، سب خیریت ہے نا؟ اس سے اگلے محلے کے ایک آدمی زبیر نے امتیاز نامی شخص سے پوچھا تھا، جو لوگوں کی جرمٹ سے نکل کر بیر ایک دیوار کی طرف سے دیوار کے ساتھ لگ کر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاں یارو، اپنے رشید کی اللہ پاک نے سن لی اور اس کو اپنی رحمت سے یعنی بیٹی سے نوازا ہے۔ اہل محلہ اسی کی خوشی میں شریک ہونے اور مبارکباد دینے کے لیے جہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تجھے تو پتہ ہے نا بیچارے کو کتنی خواہش تھی بیٹی کی۔ برسوں سے ہم سب کو کہا کرتا تھا کہ دعا کرو اللہ مجھے بیٹی دے، اور آخرکار پروردگار نے اپنے رشید کی سن لی اور اسے بیٹی سے نواز ہی دیا۔ پان کی پیک ایک طرف کو تھوکتے ہوئے امتیاز نے جواب دیا تھا، اوے رشیدے میرے یارو، میرے جگری دوست، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو تجھے۔ ویسے تو مان نہ مان، یہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہے۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی میں نے تجھے دعا دی تھی کہ جا اللہ تجھے بیٹی سے نوازے، اور ماشاءاللہ سے دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ اب اسی خوشی میں مٹھائی تو بنتی ہے نا، جلدی سے ہمارا منہ میٹھا کراؤ بھائی۔
منہ میٹھا کیے بغیر ہم جہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ زبیر جو سالوں سے رشید کا ایک بہت اچھا دوست تھا، اب یہ بات سنتے ہی اس ہجوم میں سب کو دھکے دے کر آگے آیا تھا اور مضحکہ خیز انداز میں بولتے ہوئے رشید کو گلے لگایا تھا، جس پر وہاں کھڑے سب لوگوں کی کل کل کرتی ہنسی گونجی تھی۔ ہاں زبیر بھائی، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ تم سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہی تھی جو اللہ نے مجھے بیٹی کی خوشی عطا کی ہے، ورنہ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ اب بھی میری اولاد ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک رہی مٹھائی کی بات، تو فکر نہ کرو، میں نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوائی ہے، شیرو سے بس لاتا ہی ہوگا، وہ پورے محلے میں بانٹوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، رشید نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا تھا، جس پر باقی سب بھی مسکرا دیے تھے۔ آدھے گھنٹے میں مٹھائی پورے محلے میں بانٹنے کے بعد رشید اور اس کا 16 سالہ بیٹا حذیفہ دونوں گھر آئے اور پورے گھر میں واقع اس واحد کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں سے دائی اماں باہر نکلی تھی۔ رشید بیٹے، بہت مبارک ہو بیٹی کی، اللہ کا شکر ہے کہ تیری بیوی اور بیٹی دونوں بالکل خیر و خیریت سے ہیں، اندر جا کر مل لے ان سے۔ دائی اماں جو چھوٹے سے سین سے گزر کر اب اپنے گھر جانے کے لیے دروازے کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی، اب رشید کے سامنے آتے ہی رک گئی تھی، جبکہ حذیفہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتا تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے کی جانب گیا تھا جس کمرے میں اس کی ننھی بہن ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیدا ہوئی تھی۔ بہت شکریہ دائی اماں، یہ لے کچھ پیسے، اور اگر کم ہیں تو 1-2 دن تک مزدوری کر کے اور بھی دے دوں گا، ابھی میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی اس کی سب کو مٹھائی کھلا چکا ہوں۔ رشید نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہا ہے تو، اب میں تو اسے پیسے لوں گی کیا؟ اماں کہتا ہے تو پھر اماں کی بات بھی مان، اور یہ پیسے رکھ اپنے پاس، کیونکہ میں اپنے بیٹے سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی۔ ادھیڑ عمر دائی اماں رشید کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی اور پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ چند سیکنڈز میں دروازے کو کنڈی لگاتا رشید بھی کمرے میں آیا تھا اور پھر بے تحاشا خوشی سے کمرے میں موجود اس پلنگ کی جانب بڑھ گیا تھا جس پر سلطانہ سفید کپڑے سے سر باندھے لیٹی تھی، جبکہ اس کے سرہانے بیٹے حذیفہ کی گود میں ایک بڑی بڑی آنکھوں والی پیاری سی بچی تھی جس کا وہ بار بار منہ چوم رہا تھا۔ رشید نے اس کی گود سے بچی کو لے کر اس کے کان میں اذان دی تھی اور پھر پرسوچ لہجے میں پوچھا تھا، اب اس کا نام کیا رکھیں؟ اس نے سلطانہ اور حذیفہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا نام میں رکھوں گا ابا، کمرے میں حذیفہ کی پرجوش آواز گونجی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، بتاؤ کیا نام رکھے اس کا؟ رشید نے بخوشی پوچھا۔ اجوا رانی نام ہوگا میری بہن کا، میری گڑیا، میری اجوا رانی، باپ کی گود سے اپنے دل و جان سے عزیز بہن کو لیتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا اور پھر اسے محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ناظرین، یہ افسانہ آج کل چھوٹے بچوں کی ساتھ زیادتی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ سب کے اچھے رسپانس پر دوسری قسط بھی آج ہی پوسٹ کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپی تک۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔